يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عظمتوں، رحمتوں، رفعتوں اور بلندیوں بھرے مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ اس کی ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، ساری برکتیں، ساری بخششیں ہم گناہ گاروں کی جھولیوں میں ڈال دے، آمین کہہ دیں۔ اس مہینے میں جو چیز آئی اللہ نے اس کو بلند کیا، جو بندہ بھی اس مہینے سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی بلند کرتا ہے۔ نام میں حرف آئے تو اللہ نے نام کو بلند کر دیا، قرآن اس مہینے میں آیا تو اللہ پاک نے قرآن کو عظمتیں دے دی، خیر خیرات صدقات زکوٰۃ اس مہینے میں آئی تو اللہ پاک نے خیر صدقات زکوٰۃ کو رفعتیں اور بلندیاں دے دی۔ ایک رات اس مہینے سے جڑی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اللہ نے اس رات کو عزتیں دے دی۔ مکہ فتح ہوتا ہے، پھر قیامت تک کے لیے اس امت کا قبلہ اور کعبہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے اس مکے کو عزتیں دے دی۔ سحری سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر سحری تک آسمان اپنے سینے کے اندر اتنے ستارے نہیں رکھتا جتنا یہ مہینہ اپنے سینے کے اندر بخشش کا سامان رکھتا۔ درختوں کے پتے زمین پہ کم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی کے قطرے زمین میں کم ہو جائیں گے، ریت کے ذرے کم ہو جائیں گے، اس مہینے کی بخششیں، رحمتیں، مغفرتیں وہ کبھی کم ہونے والی نہیں۔ بس اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے دے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے دوسرے مہینے سے، میری طبیعت تھوڑی سی کل کی نرم ہے، اس لیے میں ذرا آرام سے بات کروں گا آج، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ہے، یہ اللہ کا بیان ہے، ایک اعلان ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا انجام اور نتیجہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی گنتی۔ بس یہ 5 باتیں۔ اللہ پاک کے خطاب کی طرف جائیے۔ ہم نالائقوں اور گناہگاروں کو اتنے پیار سے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر وہ ہمیں کہتا کہ او میرے نوکروں، او میرے غلاموں، او میرے بندوں، او گھوڑوں، کھوتوں، گدھوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو بھی بڑی بات تھی کہ کسی نہ کسی لفظ سے محبوب ہمیں یاد تو کرتا ہے۔ کسی نے دوست کو جا کر کہا کہ تیرا دوست تجھے بڑا یاد کرتا ہے، اور من من کی گالیاں سنائی کہ گالیاں دے کے یاد کرتا ہے۔ سن کر دوست کہنے لگا کہ شکر ہے ہمیں کسی لفظ سے یاد تو کرتا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر اس نے قیامت والے دن مجھے جہنم میں داخلے کا حکم دے دیا تو بھی میں سجدہ کروں گا، شکر ادا کروں گا کہ کسی طرح اس نے مجھ سے بات تو کی، مجھے مخاطب تو کیا ہے۔ میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا کہ اس کی آواز سنوں، نہیں سن سکا۔ چلو قیامت والے دن اس نے اپنی آواز سنا کر اتنا تو کہا جہنم میں چلا جا۔ ایک اللہ والے روز تہجد کو اٹھتے تھے، زندگی گزر گئی تہجد پڑھتے پڑھتے، اور روزانہ تہجد کے بعد مصلی سے آواز آتی تھی، کتے تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں کیا۔ ایک دن ان کا بیٹا بھی ساتھ اٹھا، بیٹے نے بھی تہجد پڑھے، اس دن بھی مصلی سے آواز آئی کہ کتے تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں۔ بیٹا سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، ابا جی آپ کو 50 سال ہو گئے تہجد پڑھتے، کیا ملا؟ روز یہی آواز آتی، تو ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا بیٹا کوئی اور در دکھا، کہاں جاؤں؟ اس در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں، اس ذات کے سوا ذات بھی تو کوئی نہیں۔ کوئی ذات دکھا جس کو سجدہ کروں، کوئی در دکھا جہاں پر ماتھا جا کر ماروں۔ شکر ہے وہ کتے کہہ کے بات تو کر لیتا ہے، شکر ہے، کتا بھی تو اس کی مخلوق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا نام اس کے پاس ہے، شکر ہے وہ یاد تو کرتا ہے۔ جب اتنی بات بزرگ نے کہی تو پھر مصلی سے آواز آئی، میرا بندہ ہم نے 50 سال 40 سال کے سارے تیرے تہجد قبول کر لیے ہیں، پھر بھی تجھے اتنی امید، پھر بھی تو ہم سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے، پھر بھی اتنی آس رکھتا ہے، اور تیرا یہ جو جملہ ہے تو نے کہا ہے نا کہ اس در کے سوا تو در بھی کوئی نہیں، اس ذات کے سوا تو ذات بھی کوئی نہیں۔ ہم نے تیرے انہی الفاظ کو قبول کر لیا ہے اور 50 سال کے تہجد کو قبول کر لیا۔ بھائی یار گالی دے کے بھی یاد کر لے تو بھی غنیمت ہوتی، یار غصے سے بھی یاد کر لے تو بھی غنیمت ہوتی، وہ برا کہہ کے بھی یاد کر لے تو بھی، جو دوستی کو سمجھتا اور جو دوست کے مقام کو سمجھتا۔ اماں گالیاں بھی دیتی ہے، بیٹا پھر بھی اسی جھولی میں پناہ لیتا، وہ گھر سے باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا دیتی ہے، چل بھاگ جا، اس گھر میں نہیں آنا، لیکن وہ پھر گھوم کے کھوتی بوڑ تلے اس نے وہیں آنا ہوتا، اور جب ماں دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو سارا غصہ اس کا چلا جاتا ہے، کہتی بیٹا روٹی میں نے بھی نہیں کھائی، اگر تو دوپہر کو نہیں آیا تو روٹی میری بھی ویسے ہی پڑی ہوئی۔ جو ماں کے درد کو سمجھتا ہے، ماں کے مقام کو سمجھتا ہے۔
میں اس لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آپ دوستوں سے، پتہ نہیں میری باتوں پہ آپ ناراض بھی ہو، ہم نے آج تک اپنے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ ہمیں کتے کہہ کے بھی مخاطب کرتا تو بھی بڑی بات تھی۔ ہے تو شعر سریکی زبان کا، لیکن میں اس کا اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا۔ مہرے سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، یہ سریکی ہے، سندھی بھی ہے۔ مہرے سجن دم بدم، یار کی مہربانیاں اکثر سانس کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن کہرے سجن گاہ گاہ کہ وہ ناراض کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ ناراض نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن راضی اکثر رہتا ہے۔ 100 میں سے 90 حصے وہ راضی رہتا ہے، 10 حصے کبھی کبھی میری ہی غلطی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے ایویں سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، سجن ایسے رہے تو بھی واہ واہ ہے، سجن ایسے رہے تو بھی واہ واہ ہے۔ وہ راضی رہے تو بھی واہ واہ ہے، وہ ناراض رہے تو بھی واہ واہ ہے، وہ گالی دے کے بلا لے تو بھی واہ واہ ہے، اگر وہ یا ایھا الذین آمنو کے لفظوں سے ہمیں یاد کر لے تو بھی واہ واہ۔ یہودیوں کو اس نے تورات میں ایک دفعہ یہ لفظ کہا تھا، ایک دفعہ۔ یہودیوں کے پیر زمین پہ نہیں لگے تھے، اور قرآن کہتا ہے وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کہ اس نے ایک دفعہ ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میری بات سنو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں وہ تعلق رکھتا ہے، اور وہ اتنا دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم اللہ کی آل اولاد ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے قرآن میں 88 دفعہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جانتے ہو ایمان والوں کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ یقین اللہ کی ذات پر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میرے ابا جی مرحوم بڑے قرآن کے مفسر تھے، بڑا قرآن کا ترجمہ جانتے، قرآن کے حافظ نہیں تھے، ترجمے کے حافظ تھے۔ یہ دنیا میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ نہیں، ترجمے کا حافظ ہوتا۔ حضرت شیخ القرآن، لقب تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا شیخ القرآن نہیں دیکھا، جو قرآن کے ایک ایک حرف سے واقف، ایک ایک حرف سے۔ چھچ والے تو ان کے مقام کو ہی نہیں سمجھ پایا کہ شیخ القرآن کیا ہے۔ وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، ترجمے کے حافظ۔ میرے جیسے گنہگار بندے نے بھی ان سے ترجمہ پڑھا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ جس سال میں نے ترجمے میں ان سے داخلہ لیا ہے جا کر پڑھنے کے لیے، تو میرے استاد جن سے میں نے بھی قرآن کا ابتدائی ترجمہ پڑھا ہے، مولانا عبد المجید صاحب شیخ الحدیث کروڑ پکے والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے ساتھ کلاس میں ترجمے، ہم استاد شاگرد اکٹھے تھے۔ تو استاد جی کبھی کبھی مجھے دیکھ کر کہا کرتے تھے دیکھ قرآن کیسی چیز ہے کہ استاد شاگرد کو بھی اکٹھا کر دیتا، قرآن ایسی چیز ہے۔ تو اس عمر میں سیکھنے آیا ہے، میں اس عمر میں سیکھنے آیا ہوں۔ چالیس سال جس بندے نے بخاری شریف پڑھا، ابتدائی قرآن کا ترجمہ لفظوں کے ساتھ، میں چھوٹا تھا 10-12 سال کا جب میں نے حضرت سے پڑھنا شروع کیا۔ فجر کی نماز کے بعد جیسے اسکول کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا ترجمہ شروع ہوتا تھا۔
میرے ابا جی قرآن کے حافظ نہیں تھے، ترجمے کے حافظ تھے۔ حضرت شیخ القرآن بھی قرآن کے حافظ نہیں تھے، ترجمے کے حافظ تھے۔ تو میرے ابا جی بھی کبھی کبھی مانا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنو، شیخ القرآن بھی کبھی کبھی ترجمہ کرتے تھے یا ایھا الذین آمنو۔ وہ جڑے میرے ہو، میری گل سن دے ہو، جڑے میرے ہو، اس واسطے کہ تواڈا دعویٰ ہے تسی میرے ہو۔ جو کہتا ہے نا میں ایمان والا، اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ یہ ایمان کا معنی کرتے تھے بزرگ۔ آپ سارے ایمان والے ہو؟ یارو زور نال بولو، زور نال بولو، شک ہے کوئی؟ جو شک نہیں تھے ڈھلے ملے کیوں بول؟ زور سے بولو۔ الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ اسی ایمان پہ موت دے، قبر میں بھی اللہ ایمان ساتھ لے جانے کی توفیق دے، آخرت میں بھی ایمان۔ زور سے بولا کرو، اتنے گندی رن طرح اگر تسی ہولے ہولے بولو گے۔ سچے مومن بنو، الحمدللہ سی مومن ہاں۔ اب اس کا معنی سنو، اب جب آپ کہتے ہو نا ہم ایمان والے ہیں، تو اندر سے معنی ہوتا ہے اللہ اسی تیرے ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی بزرگ کیا کرتے تھے ایمان والے کا، اللہ ہم تیری ماننے والے، اللہ ہم تیری ماننے والے۔ منوانے والا مومن نہیں ہوتا، ماننے والا مومن۔ جو منواتا ہے وہ تو فرعون ہوتا ہے، جو مانتا ہے وہ تو نمرود ہوتا ہے۔ جو منواتا ہے، منوانا صرف اسی کی شان ہے، اس کی مانو۔ اور مومن ہوتا وہ ہے جو مان کے چلتا ہو۔ کیا کر کے؟ کیا کر کے؟ کیا کر کے؟ مان کے چلتا ہو، اس کی مانتا ہو۔ کہو بے شک۔ اپنے رسول کی مانتا ہو، اپنے رسول کی مانتا ہو۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مانا ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مان کے چلوں گا، آپ کے سوا ہے کون جس کی میں مانوں؟ میرا بھی کبھی کبھی دل کرتا، میں آپ کو سچ بتاؤں، کہ میں کلمہ یوں پڑھوں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا تعارف تو مجھے اللہ کے رسول نے کرایا ہے۔ اللہ ہے تو پہلے میں ان کو مانوں جنہوں نے مجھے اللہ کا بتایا ہے، اللہ کو میں بعد میں مانوں، پہلے میں ان کو مانوں۔ اس لیے کہ جو وہ سچے تو پھر اللہ ہے، اگر وہ جھوٹے تو پھر اللہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ سچے، وہ زور سے بولو، وہ سچے، ان کی ہر بات انہوں نے کہا اللہ ہے، تو پہلے بندہ اس کی مانتا ہے نا جو راہ دکھاتا ہے، راہ پہ تو بندہ بعد میں چلتا ہے۔ لیکن میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے کلمہ یہی پڑھا اور امت کو بتایا کہ کلمہ اس طرح پڑھنا ہے، پہلے اس کی ماننی ہے پھر میری ماننی۔ اگرچہ ہم دونوں کی بات میں فرق کوئی نہیں ہوتا، توجہ میری بات پر، اگرچہ ہم دونوں کی بات میں فرق کوئی نہیں ہوتا، لیکن لغوی طور پر، صرفی طور پر، نحوی طور پر، گرامر کے طور پر ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ اس کی جو بات ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، میری جو بات ہوتی ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ اس کی جو بات ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، میری جو بات ہوتی ہے، باقی فرق کوئی نہیں ہوتا، بات دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو وہ بات کرتا ہے وہی رسول کرتا ہے، جو رسول بات کرتا ہے وہی بات وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آئیے اسی پہ آج بات کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ بات کی تھی کہ رمضان کیا ہے، آج بات کرتے ہیں ایمان اور روزہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور معنی بھی ہے ایمان کا،
توجہ دیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. دعائیں دیں گے آپ، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. میری کل کی طبیعت کافی خراب ہے، میں چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہوں، کل کی مجھے دل کی کافی تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال دل اسی کے قبضے میں ہے، ہم نے تو اسی کو دے رکھا ہے. میں نے تو آج تک دنیا میں دل کسی کو دیا نہیں، اسی کو دیا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ دل جانے اور وہ جانے، سمجھ آئی؟ اسی کا ہے، وہی اس میں رہتا ہے، اسی دل میں اس نے جان بخشی بھی ہے. جب تک اس کا حکم ہے چلتا رہے گا، جس دن اس کا حکم آ گیا بند ہو جائے گا. چونکہ دل اسی کا ہے. آپ نے چونکہ دنیا کو دیا ہوا ہے، آپ نے اور لوگوں میں بھی دل بانٹا ہوا ہے، میں نے تو کسی کو دیا ہوا نہیں، میں نے تو اپنے اللہ کو دے رکھا ہے. آئیے صحابہ کرام تشریف آنے، توجہ دیجیے گا میری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، کہو سبحان اللہ. نبی اپنی جماعت کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور جماعت نبی کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی. نبی اس لیے خوش ہوتے تھے کہ وہ نبی کی پونجی تھی، وہ نبی کی محنت تھی، وہ نبی کا سرمایہ تھا. میں بھی کبھی کبھی آپ سے بڑے دل کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرا سرمایہ ہو، آپ میری محنت ہو، پونجی ہو، دولت ہو، پلے کچھ نہیں. قیامت والے دن اتنا ضرور کہہ دوں گا، اللہ میں لوگوں کا ایمان بنا کے آیا ہوں، آگے تیری مرضی. صحابہ تشریف فرما تھے، حضور آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، کہا یارو تمہارے اندر ایمان تو ہے، ایمان تو میں دیکھ رہا ہوں، چنگاریاں نہیں بلکہ جو الفاظ ہیں تمہارے اندر ایمان کے بھام بھڑ بھڑک رہے ہیں. جانتے ہو پنجابی میں بھام بھڑ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے اندر ایمان کے تندور جل رہے ہیں، اور بھامبر تندور سے بھی بڑا ہوتا ہے جب سارے گھر کے کچرے کو اکٹھا کر کے آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر آگ جو بھڑکتی ہے تو اس کو بھامبڑ کہتے ہیں ہماری زبان میں. اللہ جانے آپ کی زبان میں کیا ہوگا. یارو تمہارے اندر میں ایمان کے بھامبڑ تو دیکھ رہا ہوں بھڑک رہے ہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں میں ایمان کی حلاوت بڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے. ایمان کی حلاوت سمجھتے ہو؟ حلوہ تو سمجھتے ہو نا؟ اے بین بران، حلاوت اور حلوہ. آپ لوگ مولوی ہوتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی حلوہ کیا ہے. چونکہ آپ مولوی نہیں ہیں اس لیے آپ حلوے کو نہیں سمجھے. مولوی صاحب تقریر تو کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تو آپ نے کتنے دن حلوہ کھایا، لہٰذا مجھے بھی حلوہ کھلاؤ. سمجھے؟ حلوے پہ ختم پڑھاؤ. اور آپ بھی مذاق ہمیشہ یہی ہم مسکینوں پہ کرتے ہیں کہ کہیں حلوہ دیکھا، مولوی جی تھوڑی خوراک آ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کا حلوہ مولوی کھاتا ہے. یہ مٹھائی کی جتنی دکانیں مولوی چٹ کر جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے. بد سے بدنام برا، ہمارا نام بدنام ہو گیا. عربی کے اندر مٹھائی کی دکان کو بھی حلویات کی دکان کہا جاتا. میٹھا کوئی بھی ہو وہ حلوہ ہے. اچھا اگر اسی ہے کے نیچے زیر لگا دے تو وہ کڑوا ہوتا ہے. حلوہ بنا دے تو وہ جو سب سے زیادہ کڑوی چیز ہو وہ ہوتی ہے. ہاں پہ زبر لگا دو تو حلوہ جو میٹھی چیز. یارو تمہارے اندر ایمان کے تو بھامبھڑ نظر آ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مٹھاس جو ہے نا ایمان کی، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میٹھا بھی ہوتا ہے. صرف مٹھائی میٹھی نہیں ہوتی. شوگر کھانے سے تو ڈرتا ہے، میٹھا کھانے سے تو ڈر لگتا ہے کہ شوگر ہوگی، لیکن اگر اپنے ایمان کو میٹھا کر دو تو کبھی ڈر نہیں لگے گا کہ شوگر ہو جائے گی. اب ایمان میٹھا
ایمان کو میٹھا بھی بنانا. دعوت کہیں ہوتی ہے تو اپنی گھر والیوں سے کہتے ہو آپ تو تھوڑا سا میٹھا بھی بنا لینا. ایک دعوت میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں, میں بھی کہہ دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. یارو اپنے ایمان کو میٹھا بھی بنا. ایمان کڑوا ہوتا ہی نہیں. کڑوا تو تمہ ہوتا ہے, کڑوی تو نیم ہوتی ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی, تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے, تے بھاویں توڑ مکے لے جائے ہو. کوڑے نے کوڑا ہی رہنا ہے, وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا. اور تمہ اتنا کڑوا ہوتا ہے, یہ ہے کہ نیچے زیر لگا دو تو تمہ بنتا. اور تربوز اللہ کی شان ہے, میٹھا ہے. پرانی عربی میں تربوز کو حب حب کہا جاتا, حب حب. اب نئی عربی میں اس کو بطیخ کا نام دیا جاتا. تو ہمارے ایک عربی استاد تھے, وہ کبھی کبھی حب حب کا معنی کرتے تھے. کہتے تھے اس کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ کہ بندہ ہپ ہپ کر کے کھاتا ہے اس کو, اور دوسرا اگر غور کرو تو حب حب, حب کا معنی محبت ہوتی ہے. اس کے نام میں دو دفعہ حب آتا ہے. ایک اس کے اندر مٹھاس کی محبت ہے, اور دوسرا پرانے لوگ اس کو چمچٹ سے نہیں کھاتے تھے, لیا مکہ مارا اور توڑا, انگوٹھوں سے نکالا اور کھاتے رہے. بازار میں آج بھی دنیا ایسے ہی کھاتی ہے اس کو. اور اللہ کی شان ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے میں اکیلے کھاؤں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل کرتا ہے کوئی ساتھ کھانے والا ہو. حقہ پینے والا بندہ چاہے گا میرے ساتھ دو بندے اور ہوں. اکیلا بندہ حقہ پی نہیں سکتا. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, دیہاتی بندوں مجھے پتا. سگریٹ پینے والا کہے گا کوئی مانگنے والا نہ ہو, میں اکیلا پیوں. آپ چائے پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ اکیلے پیئیں گے دل نہیں کرے گا. آزما لیں, تجربہ کر لیں. شوگر کا مریض بھی ہوگا تو آپ کہیں گے یار چل میرے نال دو گھٹتے پی لینا, کلیاں چاہ پینے دا کی مزہ ہے. میٹھی چیز دنیا میں جب بھی کہیں آپ کھائیں گے, آپ مٹھائی کو لے لیں, آپ حلوے کو لے لیں, آپ زردے کو لے لیں, آپ سیویوں کو لے لیں, آپ تربوز کو لے لیں, میں لکھ کے دیتا ہوں. ہاں کو 100 میں 1-2 بندے ہوں جو کہیں, ورنہ بندہ کہے گا یار میٹھا اچھا ہی نہیں لگتا میں اکیلا کھاؤں. میٹھا ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو بھی مٹھاس دے, مجھے بھی مٹھاس دے. اس کے اندر 2 دفعہ محبت کا لفظ ہے, حب حب. تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے, اللہ تمہیں میٹھا کر دے. آمین کہہ, زور سے, زور سے. چین میں رہتے ہو, اللہ تمہیں چینی بنا دے. چین میں رہتے ہو, اللہ تمہیں چینی بنا دے. جس ایمان کے اندر مٹھاس نہیں وہ ایمان نہیں ہے. اس نے کہا میں مومن, کہو بے شک. میں نے پوچھا اللہ کیا تو بھی کلمہ پڑھتا ہے جو مومن ہو گیا؟ تیرے رسول نے بھی کہا میں مومن. قرآن نے بھی کہا الذین یؤمنون بالغیب.
اللہ تو بھی مومن، تیرا نبی بھی مومن، تیری کتاب بھی مومن، میں بھی مومن، پھر تو ہم سارے ایک ہو گئے۔ حالانکہ تو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی، بولو، نہ تیری ذات میں تیرا کوئی شریک، نہ تیری صفات میں تیرا کوئی شریک، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھی مومن، میں ہانگ کانگ میں رہنے والا بھی مومن، وہ مدینے والا، مکے والا، ہاشمی، قریشی، مطلبی، میرا نبی، نبیوں کا نبی، وہ بھی مومن، مکے کی گلیوں میں بکنے والا بلال بھی، کہو۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں، سمجھا ان کو۔ اللہ جی میں کن کو سمجھاؤں، یہ تو سمجھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں سارے۔ کہا نہیں نہیں، وہ پہلے والی اپنی بات یاد کر، یہ تیری پونجی ہے، یہ تیرا سرمایہ ہے، یہ تیری جماعت ہے، ان کو سمجھا۔ اللہ میاں کیا سمجھاؤں؟ کہا سن، میری کچھ صفتیں ایسی ہیں، میں جب شان میں آتا ہوں تو وہ صفتیں اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ جی مثلاً کون کون سی؟ کہا رحم کرنا میری صفت ہے، لیکن یہ صفت میں نے اپنے بندوں کو بھی دی ہے، صرف اماں کو نہیں دی، صرف ابا کو نہیں دی، صرف بڑی بہنوں کو نہیں دی، بڑے بھائیوں کو نہیں دی، نانے دادے کو نہیں دی، چاچے مامے کو صرف نہیں دی، دادی نانی کو صرف نہیں دی، پھپھی مامی ماسی چاچی کو صرف نہیں دی، بلکہ سب کو بانٹی، اور بانٹ کر کہا تم زمین والوں پر رحم کرو گے، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تم زمین والوں پہ مہربانیاں کرو، عرش والا تم پہ مہربانیاں کرے گا، زمین پہ محبتیں تم بانٹو، عرش والا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اللہ کہتے ہیں محبتوں کو بنانے والا بھی میں، محبتوں کا خالق و مالک بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے رسول سے محبت کرتے ہو، علماء سے محبت کرتے ہو، اولیاء سے محبت کرتے ہو، اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہو، اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو، اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو۔ یہ محبتوں کا سمندر بھی تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغوں کے اندر، تمہاری آنکھوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے وجدان کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر، تمہاری فکر کے اندر، یہ محبتیں اتارنے اور ڈالنے والا بھی تو میں ہوں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جتنی ابا سے محبت کرتے ہو، اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، جتنی اماں سے محبت کرتے ہو، اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو، اپنے اللہ سے ان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اپنی بیویوں سے جتنی محبت کرتے ہو، اپنے اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں جب محبتوں کا خالق اور مالک میں ہوں تو پھر محبتوں کے زیادہ حقدار بھی تو میں ہوں۔ یہ خالق تو نہیں ہے، یہ محبتوں کو پیدا کرنے والے تو نہیں، پیدا کرنے والا تو میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ زمین والوں، یہ میری صفت ہے لیکن میں نے تمہیں دی۔ رمضان آیا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میں خود نہیں کھاتا، تمہیں کھلاتا ہوں، میں خود نہیں کھاتا،
تمہیں کھلاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری اس صفت کو ویسے تو پورا سال اپنے اوپر لاگو کرو، اگر پورا سال لاگو نہیں کر سکتے ہو تو پھر کم از کم 1 مہینہ تو لاگو کرو نا. 1 مہینہ تو کر کے دیکھو، میری اس صفت کو اپناؤ. اللہ جی کیسے اپنائیں؟ کہا سحری کے وقت کھا لو، پھر کھانا نہیں. کیوں نہیں کھانا؟ کیا اللہ جی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ میرا کھانا پینا بند کر دیا؟ یا اللہ جی آپ کو اپنے خزانوں کی فکر ہو گئی کہیں کم نہ ہو جائیں، لہٰذا 1 مہینہ کھانا پینا کم کر دو تاکہ میرے خزانے پھر بھر جائیں. 2 سبب ہی ہو سکتے ہیں نا، یا تو اللہ ناراض ہو گئے ہمارا کھانا پینا بند، یا اللہ پاک کو اپنے خزانوں کی فکر ہو گئی تھوڑے ہو جائیں گے لہٰذا میں کو جمع کر لوں 1 مہینہ کم کر دوں. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ناراضگی والی بات ہی کوئی نہیں. اگر میں ناراض ہوتا تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ دیتا. اگر میں ناراض ہوتا دنیا میں اپنا یار، اپنا بیلی، اپنا سجن، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے محبوب کی آنکھوں میں سرمے ڈال کر، اپنے ہاتھوں سے نبی کی زلفوں میں تیل لگا کر، اپنے ہاتھوں سے کپڑے محبوب کو پہنا کر، بنا کر، سنوار کر، سجا کر، خوشبوئیں لگا کے، سرمے لگا کے، تیل لگا کے، کنگیاں بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے تمہیں بخشا ہے. کوئی ہے دنیا میں کسی کو اپنا یار دے دے؟ میرے یار ول ویکھیا تے اکھاں توڑ دیاں گا، میرے یار ول ویکھیا تے گولی مار دیاں گا. اللہ کہتے ہیں گولی مارنا تو چھوڑو، میں تو اپنا یار تمہیں خود دے رہا ہوں، لے لو. اگر میں ناراض ہوتا تو اپنا محبوب تمہیں دیتا. کہو نا سبحان اللہ. ارے میں ناراض ہوتا تو میرا رمضان دیتا، میں ناراض ہوتا تو تمہیں رمضان دیتا. اللہ جی وہ کیسے؟ میں سمجھا نہیں. کہا رمضان تو میرا نام ہے، گزشتہ جمعے میں نے بات کہی تھی، رمضان تو میرا نام ہے. کوئی اپنا نام بھی ناراض لوگوں کو کوئی دیتا ہے؟ اپنا نام بندہ اسی کو دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. اور پھر صرف رمضان نہیں، اس میں کیا کیا دیا؟ توجہ دیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس ایک رات میں، لیلہ کالی رات کو کہا جاتا ہے، اندھیری رات کو کہا جاتا ہے. واہ میرا مولا، رات تو اندھیری، لیکن اس اندھیری رات میں قرآن کا چاننا دیا. کہو سبحان اللہ. رات تو اندھیری، لیکن اس اندھیری رات میں محمد الرسول اللہ کا نور دیا. کہو سبحان اللہ. وہ رات آئی جس رات میرے پاک نبی غار حرا میں گئے. رمضان کی رات بھی لیلۃ القدر کی، یا 21 کی، یا 23 کی، یا 25 کی، یا 27 کی، یا 29 کی. جب گئے تھے، توجہ دینا، نام تھا محمد ابن عبداللہ. نام کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ. غار حرا میں پہنچے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ قرآن آیا، وہ نور آیا، وہ روشنی آئی، وہ نبوت کی پگ سر پہ آئی، وہ نبوت کی دستار سر پہ آئی. اب جب اترے قرآن لے کر غار حرا سے، وہی محمد ابن عبداللہ. اب نام بدل گیا، کہا یہ محمد الرسول اللہ.
محمد الرسول. پہلے محمد ابن عبداللہ غار حرا میں پہنچے, اس مہینے کی رات آئی, قرآن لے کے آئے. اب نام کیا ہوا؟ یہ میں نہیں کہتا, میرے اللہ نے قرآن میں 4 بار کہا محمد الرسول اللہ. کہیں کہا وما محمد الا رسول, کہیں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہائے ہائے ہانگ کانگ والوں, میرا بس چلے میں گھول کے قرآن تمہارے دلوں میں ڈالوں. قرآن نے کہا, زبان مصطفیٰ نے کہا, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. کیا ہے؟ قرآن کا, زور سے. ہائے, ایک حدیث میں آتا ہے سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے. نہیں سمجھ آیا دلہن کیوں کہا, اپنے استادوں سے پوچھا, استاد جی یہ دلہن کیوں کہا؟ کہا سنو ہانگ کانگ والو تم بھی سنو. کہا جس طرح دلہن کو کپڑوں سے تم سجاتے ہو, زیورات سے سنوارتے ہو, میک اپ سے سجاتے ہو, اللہ پاک نے سورہ رحمان کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے میک اپ سے سجایا ہے. ہائے ہائے, ایک دفعہ یاسین پڑھو, میرے پاک نبی کا ایک جگہ فرمان اللہ پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. ایک دفعہ. اور ایک حدیث کے اندر آیا ایک دفعہ یاسین پڑھو اللہ 28 قرآنوں کا ثواب دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ایک دفعہ پڑھو چوتھے قرآن کا ثواب, 4 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک دفعہ پڑھو تہائی قرآن کا ثواب. 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ایک دفعہ پڑھو آدھے قرآن کا ثواب. 2 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. کہو سبحان اللہ. کہو سبحان, مفت میں. کہو سبحان اللہ. کہو سبحان. یاسین ایک دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. اور ایک جگہ فرمایا ایک دفعہ پڑھو تو 28. میں نے اپنے استادوں سے پوچھا, سمجھ نہیں آئی, یہ تو مفت میں اللہ پاک بانٹ رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا پڑھو یاسین, یہ بھی قسم ہے, یہ بھی قسم ہے, والقرآن یہ بھی قسم ہے, الحکیم یہ بھی قسم ہے, انک لمن المرسلین. کہو سبحان اللہ. کہو سبحان, زور سے زور سے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو, جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ جنت میں درخت لگایا کرو جنت. کہو سبحان اللہ. جتنی دفعہ کہو گے اتنے درخت. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا معراج کی رات اپنے پوتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا اپنی امت کو جا کے کہنا, توجہ ہے, توجہ ہے, اپنی امت کو جا کے کہنا جنت چٹیل میدان ہے, اس میں درخت تم نے لگانے ہیں, اس میں پھل پھول تم نے لگانے ہیں, بوٹے تم نے لگانے ہیں, باغ تم نے لگانے ہیں. وہ کیسے؟ کہا امت کو کہنا ایک دفعہ کہو گے الحمدللہ اللہ درخت لگا دے گا, 10 دفعہ کہو گے 10 درخت لگ جائیں گے, اور اگر دن میں 100 دفعہ کہو گے تو 100 درخت جو لگ جائیں وہ تو جنگل ہوتا ہے, وہ تو باغ ہوتا ہے.
لگایا کرو. یاسین. میں پھر اپنی اسی پہ آ گیا ہوں. دعا کریں اللہ شفا دے دے. مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن میں کروں کیا, میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے دلوں میں بات ہوتا. یاس مجھے صبح یہ نعمان ڈانٹ کے کہنے لگا ہولے تقریر کرنا. پر کیوں کہتا 30 سال ہو گئے ان کو سنا رہے ہو, سیدھے تو یہ پھر بھی نہیں ہوئے. ہون سیدھے ہو جا. ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی. چور گاؤں میں آتے ہیں نا تو کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا, چاہے وہ چوری کر جائیں یا نہ کر جائیں, گاؤں والے جاگے نہ جاگے. میں تو اللہ کے دین کا ایک کتا ہوں, یہی سمجھ لو, بھونکتا رہتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ آپ کو جاگنے کی توفیق دے, اللہ آپ کو جگائے. یاسین. بعض علماء کہتے ہیں یاسین کا معنی میرا سونا نبی مینوں تیرے سونے سونے دنداں دی قسم ہے. آئے ہائے. کئی کا واللیل اذا یغشا, او میرا سونا مجھے تیری کالی کالی زلفوں کی قسم ہے. کئی کا والضحا, تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. کہیں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, جس شہر کی گلیوں میں تو چلتا ہے یہ مکہ مجھے اس شہر کی قسم ہے. یہاں کا یاسین مجھے تیرے سونے سونے دانتوں کی قسم ہے. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ, مجھے حکمت والے اس قرآن کی قسم ہے. کو ذہن دوڑاؤ تو سمجھ آئے. قرآن حکمت والا. اب کہا انک لمن المرسلین, میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں اصل رسول تو ہے, باقی تو سارے رسول تیری وجہ سے رسول ہیں. عجیب قرآن ہے. انک لمن المرسلین, یہ آدم بھی رسول, ابراہیم بھی رسول, موسیٰ بھی رسول, عیسیٰ بھی رسول, داؤد بھی رسول. اے میرا رسول یہ تو تیرے صدقے سے رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پھر میں اپنی اسی بات پہ آؤں. اگر وہ کہتا او کتو تم پہ روزے فرض ہیں, تو بھی ہم سر جھکا کے کہتے اللہ جی شکر ہے تو نے ہمیں کسی لفظ سے تو یاد کیا. اگر وہ کہتا او گھوڑو تم پہ روزے فرض ہیں, ہم سر جھکا کے کہتے اللہ شکر ہے تیرا تو نے کسی لفظ سے تو ہمیں یاد کیا. لیکن صدقے جاؤں کہا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو میرے ہو, میری ماننے والے ہو, میرے تعلق والے ہو, میری سننے والے ہو, میری مان کے چلنے والے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب کبھی نبی کریم علیہ السلام اپنے خطبے میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کہتے, ہم صرف یہ کان نہیں بلکہ ہم اس کے کانوں کے بھی پردے کھولتے کہ ہمارا اللہ پیار سے ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. اصول دیا قرآن نے, اسلوب دیا قرآن نے, طریقہ دیا قرآن نے. او اولاد والو, او بیویوں والو, او بہنوں والو, بھائیوں والو,
یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ ہر ایک کو یہ نعمتیں دے، بولو آمین۔ اللہ کی قسم ہے جس گھر میں بہن نہیں وہ گھر ویران نظر آتا ہے، ان سے پوچھو جس کے گھر میں بیٹی کوئی نہیں، جس گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں، وہ گھر ویران نظر آتا ہے۔ آپ اکیلے ہو بھائی کوئی نہیں، زندگی بیکار نظر آتی ہے، اماں ابا گھر میں کوئی نہیں، جتنا سونا بنا لو جتنا خوبصورت بنا لو، اللہ کی قسم ہے ماں باپ کی کمی ہمیشہ رہتی ہے، بولو بے شک ہمیشہ۔ کوٹھی بنا لی 10 کروڑ کی، اماں گلیوں میں دھکے کھاتی ہے، لعنت ہے تیری کوٹھی پر، ابا گلیوں میں دھکے کھاتا ہے، لعنت ہے تیری اس کوٹھی پر، وہ ویران ہے، وہ مردہ خانہ ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ہانگ کانگ والو، جس گھر میں بوڑھا کوئی نہیں وہ گھر رحمتوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، تم دنیا میں چلتے پھرتے ہو، یہ پیسے کا کمال نہیں، یہ ہانگ کانگ کے آئی ڈی کارڈ کا کمال نہیں، یہ تمہارے بینک بیلنس کا کمال نہیں، تمہارے پڑھے لکھے کا کمال نہیں، یہ اس اماں کی دعائیں ہیں جو صبح اٹھتی ہے دعا کرتی، اللہ میرے پتر نو تتی وانا لاویں۔ اپنے کمال سے گھوم رہے ہو، کبھی بیٹھ کر شام کو سوچا ہے کہ اس اماں کے لیے تو کیا کرتا جو تیرے لیے دعائیں کرتی؟ کتنی گالیاں دیتا ہے ماں کو۔ قرآن اصول دیتا ہے، اولاد والو اللہ بھی تو تمہیں کتنے پیار سے بلاتا ہے، کبھی اولاد کو بھی پیار سے بلا کے دیکھا ہے؟ کبھی اماں ابا کو بھی پیار سے بلا کے دیکھا؟ کبھی بہن بھائیوں کو بھی پیار سے بلا کے دیکھا؟ کبھی بندہ مومن کو بھی پیار سے بلا کے دیکھا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اپنا بھی آتا تھا بیگانہ بھی آتا، تو حضور کہتے تھے جی، کہہ دو جی، یا رسول اللہ یہ کام ہے۔ میرے پاک نبی تو جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں ساتھ چل پڑتے، چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، جانتے ہو اماں عائشہ کو، جانتے ہو اماں عائشہ کو جس کے سر کے دوپٹے کو میرے پاک نبی نے جنگ بدر والے دن اپنا جھنڈا بنایا ہے، اور اپنی کٹیا اور اپنے چھپڑ پر وہ جھنڈا لگایا ہے میرے پاک نبی نے، اس جھنڈے کے سائے میں میرے پاک نبی نے جنگ لڑی ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا۔ وہ جنگ بدر بھی اسی رمضان میں ہوئی۔ موضوع نہیں، میں بات ہائے ہائے ہائے، صحابہ کہتے ہیں کھجور کا ایک دانہ 2 بندوں کو سحری میں تقسیم ہوا اور 2 بندوں کو شام میں افطاری میں تقسیم ہوا، ایک کھجور کا دانہ، ہم نے اسی سے سحری کی ہے، اسی سے افطاری کی ہے۔ آدھے صحابہ کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھی جب جہاد کے لیے نکلے۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، قرآن پھر اس دن کو یوم فرقان کہتا ہے کہ ہم نے سچے اور جھوٹے میں فرق کر دیا، حق اور باطل میں ہم نے فرق کر کے دکھا دیا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر، تیری اور میری سحری اور افطاری میں دسترخوان پہ کیا کیا ہوتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا کے نہیں دیکھا۔ اس ماہ مبارک میں کبھی بندہ مومن کو بھی پیار سے بلا کے دیکھا ہے؟ یہ اصول ہے قرآن کا، اپناؤ، صرف سننے کی بات نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اس کے اندر کیا راز ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی کوئی آیا تو حضور نے کہا جی. آپ اور میں تو تندور پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بات تو کرے آگے. تینوں پتہ نہیں مینوں روزہ ہے؟ او بھائی ہمیں پتہ ہے آپ کو روزہ ہے. میں بھی کہہ دوں آپ کو پتہ نہیں ہے. مجھے کل ایک دوست, میں بعد میں اتنا پریشان ہوا, ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی میری گھر والی بڑی بیمار ہے اور میں نے دم کرانا. تو میں نے غصے میں کہا, میں نے کہا میں رمضان المبارک میں دم نہیں کرتا. تو آگے بیچارہ بڑا التجائی الفاظ میں بولتا ہے, قاری صاحب انجتا نہ کرو نا جی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یارا میں اتنا ظالم ہوں, میں یہ لفظ کیسے بول بیٹھا ہوں. فون پہ کہا یارا مجھے معاف کر دینا, میں پتہ نہیں کس حال میں تجھے یہ لفظ کہہ بیٹھا. توبہ ہے, آپ بھی توبہ کریں, میں بھی. یہ توبہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ ہمیں سلامتیاں دیتا ہے, میں اور آپ بھی دوسرے کو سلامتیاں دیں. اس مہینے میں اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اور آپ بھی دوسروں سے محبتیں کریں. یاد ہے میں بات کیا کرا تو حضور نے فرمایا یارو تمہارے اندر ایمان کے بھانبھڑ تو بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں, حلاوت نظر نہیں آ رہی. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول حلاوت کو سمجھتے تو ہم ہیں کہ حلاوت حلوے کا نام ہے, مٹھاس کا نام ہے, لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہم نہیں سمجھے. فرمایا یارو آپس کے اندر کو مٹھاس بھی پیدا کرو, یہ مل جل کے بیٹھو, جڑ جڑ کے بیٹھو, موڈھے سے موڈھا لا کے بیٹھو. لا موڈے نال موڈا تے ہانی لگنے ہیں. اگر موڈے سے موڈھا لگا کے بیٹھو گے تو یار لگو گے, یار لگو گے تو مسلمان لگو گے. یہ یاری صرف دنیا کے بازار کی نہیں ہوتی کہ تاش کھیلنے والا یار ہے, کلمہ پڑھنے والا بھی یار ہے, کلمہ پڑھنے والا بھی بیلی ہے, نماز پڑھنے والا بھی تیرا میرا بیلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے پہلے پوچھا کرتے تھے یارو کوئی بندہ ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. حضور کہتے تھے اللہ اکبر, آؤ میرے پیچھے جنازہ پڑھو. پھر رو رو کے حضور دعا کرتے تھے اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو. ایک آدمی کا جنازہ آیا, حضور نے پوچھا کو گواہ ہے؟ کوئی نہیں بولا, سارے کھڑے ہیں. قریب تھا کہ حضور کہہ دیتے میں جنازہ نہیں پڑھتا. او دور سے بھاگا ہوا ایک آدمی آتا, آ کر کہتا اللہ کے رسول میں گواہ ہوں. حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے, خندق والی رات جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے, او آپ نے فلاں پہاڑی پہ چوکیدار کھڑے کیے تھے. حضور نے فرمایا ہاں میں نے کیا. یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ وہاں تھا. مجھے نہیں پتا یہ نمازی تھا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا یہ حاجی تھا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا, مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ چوکیداروں میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والوں کا چوکیدار ہو پھر اس سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کا چوکیدار. اس نے نماز کی گواہی نہیں دی, گواہی دینے والے نے. اس نے حج روزے کی گواہی نہیں دی, گواہی دینے. کہا یہ چوکیدار تھا اس رات. اور قرآن نے اس رات کا نقشہ بھی کھینچا. طوفان آیا, ہوا آئی, کفر گھوڑوں سمیت اندھیری ایسی آئی کہ بھاگا. اور وہ اندھیری رات میں کھڑا ہے, اندھیری میں کھڑا ہے, طوفان میں کھڑا ہے, آنکھوں میں مٹی بھی پڑی, گرد و غبار بھی پڑا. اب وہ جب گواہی دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہتے ہیں آؤ, اس سے بڑا پھر مومن کون ہو سکتا ہے جو مومنوں کو چوکیدار. آپ بھی دوسرے مومن کے ایمان کے چوکیدار ہو جاؤ. یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے یہی تو کرتے ہیں, نہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں نہ آپ سے نوٹ یہی تو بات کرتے ہیں آؤ ہم بھی چوکیداری کریں, آپ بھی مل کے چوکیدار بننا ہے.
تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیحاں پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، تے کی لینا چلے کٹ کے ہو۔ پہلے والی بات، تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے، تے باویں توڑ مکے لے جائے ہو، کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے، تے بھاویں 100 منی کھنڈ پائے ہو۔ کاواں دے بچے کدے ہنس نہیں بندے، تے بھاویں موتی چوگ چگائے ہو۔ سپاں دے بچے کدے متر نہیں بندے، تے بھاویں چلیے دودھ پلائیے، آئے ہائے میٹھے بن جاؤ۔ مومن کوڑا ہوتا ہی نہیں، ایمان کوڑا ہوتا ہی نہیں۔ ایمان تو میٹھا ہے، کہو ایمان تو زور سے، ایمان تو میٹھا ہے۔ ہم ایمان والے کڑوے کیوں ہو گئے؟ اس پیچھے نماز نہیں پڑھنی وہ کافر ہے، مکے جانا وہاں نماز نہیں پڑھنی مکے کا امام کافر ہے، مدینے نماز نہیں پڑھنی مدینے دا امام کافر ہے، ہانگ کانگ میں اور کسی پر تلوار نہیں اٹھتی، قاری طیب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کافر ہے۔ ہر بندہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ ہم تو ایمان کی مٹھاس بانٹنے والے ہیں بابا، ہم تو شام کو بھی روزانہ روح افزا کا شربت بانٹتے ہیں، ان کو میٹھا کرو، اور افطار میں روح افزا پیا کرو، میٹھے ہو جاؤ۔ اب تو روح افزا والوں نے بھی اور دوسروں نے بھی فری جو ہے نا وہ بنا دیے ہیں، فری شوگر کے بغیر بھی روح افزا ہے، میٹھے ہو جاؤ۔ اتنے میٹھے بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ چبا جائیں، کم از کم کھانے وقت اگلے کو ڈرے کہیں شوگر نہ ہو جائے۔ اب میں اگر اتنا میٹھا ہو جاؤں تو بابا کون جینے دے گا؟ مجھے تو کہیں نہ کہیں کلاڑا بھی چلانا پڑتا ہے، ہتھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن کبھی ہتھوڑا مارتا ہے اور کبھی پیار کی گولی دیتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ تبلیغی جماعت والوں نے رائے ونڈ میں بیان کے لیے کہہ دیا۔ اب شیخ القرآن تھے، کلاڑا، اچھا آج کل مولوی بھی ہیں، مولوی کلاڑا، مولوی ٹوکا، حیران ہونے بھی مولوی بھی ٹوکا، مولوی بھی کلاڑا، اللہ، اگر یہ نام ہوں گے تو دین بھی کوڑا، قرآن بھی ٹوکا، کیا ہے؟ وہ تقریر کرتا ہے ساتھ ٹوکا رکھتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ مولوی ٹوکا ہے۔ لوگ مولوی ٹوکے کو دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالات، وہ کہتے ہیں جی او یا رسول اللہ، کیا ہے؟ اگر ملا ٹوکے اور کڑاڑے بن جائیں، نبی نے ٹوکے کڑاڑے تو نہیں رکھے، نبی نے تو ڈنڈے نہیں رکھے، نبی نے تو اسے استعمال کیا ہے، پیار کی بولی بولی۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ حضرت شیخ القرآن کی یاد ہے، حضرت نے کہا میرا بیان نہ کراؤ، میں تے ڈنڈے مار مولوی ہوں، لیکن مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے جماعت کے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا نہیں جی آج شیخ القرآن صاحب آپ کا بیان ہوگا۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں 2 لفظ کہے، فرمایا دیکھو بھائی، قوم کو لوہار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور قوم کو سنارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہار اگر وہ سنارے والی ہتھوڑی رکھے تو لوہا کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ میں ہوں لوہار، تبلیغی جماعت لے تسی ہو سنارے، تسی ہولے ہولے ٹھوک 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 ٹھوک، تے میں تے جتھے شرک ویکھنا کوڑا مارنا ہے۔ مجھے پھر نہ کہنا کہ مولانا یہ تبلیغ کا اصول نہیں، ہم تبلیغ والے کوڑے نہیں مارتے،
یہ صرف مولانا عمر فاروق صاحب کو اجازت ہے، وہ ٹوکے چلائیں، کہاڑے چلائیں، اور کسی تبلیغی جماعت والے کو اجازت نہیں ہے بزرگوں کی طرف سے کہ وہ ٹوکے. پیار محبت، یہ اصول ہے تبلیغی جماعت کا. حضرت شیخ القرآن نے کہا کہ بھائی جس قوم میں لوہار نہ ہو وہ قوم بھی بیکار ہے، جس قوم میں سنارا نہ ہو وہ بھی بیکار ہے. لوہار نہیں ہوگا تو حل نہیں چلے گا، سنارا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہاں شادی کے لیے زیور کی ضرورت ہے، لوہار ہوگا حل بنیں گے. اگر قبول ہے تو میں لوہار ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں میں تقریر. انہوں نے کہا جی آپ ہتھوڑا نہیں ڈبل ہتھوڑا چلاؤ. پھر انہوں نے ایک ہی بات تبلیغی جماعت والوں کی پکڑی کہ تبلیغی جماعت والوں کی یہ جو بات ہے وہ میرے عقیدے والی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. یہ میری توحید ہے، یہی میرا سبق ہے، یہی میرا درس ہے، یہی میرا ہتھوڑا ہے، یہی میرا کہاڑا ہے، یہی میرا ڈنڈا ہے کہ امید رکھو سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. زندگی رہی تو باقی باتیں آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس میری آپ